أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں. آیت نمبر 57 سے شروع ہے. گزشتہ جو مضمون تھا اسی مضمون سے یہ آیات بھی جڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ایمان ہے، دین ہے. دین کی حفاظت ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کرے. اور دین بگڑنے کے جو اسباب ہیں وہ اس کا ایک بڑا سبب غلط صحبت ہے، بری دوستی ہے. گزشتہ آیتوں میں اللہ نے بتایا صحبت کس کی اختیار کریں، تعلقات کس سے بنائیں. ان لوگوں سے بنائیں جن کی زندگیوں میں ایمان ہے، اعمال ہے، اور جن کی زندگیوں میں اخلاق ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی. اگلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا ٹھٹا اڑاتے ہیں. نماز کا مذاق اڑانا، دین کے کسی بھی عمل کا مذاق اڑانا. مشرکین مکہ، یہود و نصارہ یہ کام اس زمانے میں کرا کرتے تھے. ہمیں ان کی باتیں بتا رہے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ یہ خرابی اس امت میں بھی آئی ہے. بعض مرتبہ کبھی سننے کو بھی مل جاتا ہے کہ بات بات میں کبھی دین کا مذاق اڑا دیا، سنت کا مذاق اڑا دیا، داڑھی کا مذاق اڑا دیا، پردے کا مذاق اڑا دیا، ہے نا.
تو ایسی صحبت سے کیا ہے، دین کی عظمت ہمارے دلوں سے بھی نکل جاتی ہے. تو ایسے لوگوں سے دوستی رکھو جن کے دلوں میں دین کی اہمیت ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلْ، اے اللہ ہمارے دین میں کوئی مصیبت پیدا نہ فرما. دین میں، دنیا میں بھی مصیبت نہیں ہونا ہے لیکن دین میں بھی مصیبت نہیں ہو. ہاں، دین کی مصیبت کیا ہے؟ آدمی کا دین زندگیوں سے نکل جائے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو. اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے. اب اس ایمان کے تقاضے ہیں. جہاں بھی یہ بات آتی ہے یا ایھا الذین آمنو، تو فوراً ہمیں یہ سمجھنا ہے یہ خطاب ہم سے ہے. اور اللہ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے اس ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے. کیا تقاضا ہے؟ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو، ان لوگوں کو اولیاء نہ بناؤ، ان لوگوں کو اختیار نہ کرو جنہوں نے تمہارے دین کو ٹھٹا اور کھیل بنایا ہے. ہزوا ولعبا دو جملے ہیں. لعبا کے معنی کھیلنا. کھیل کیسے؟ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ پچھلے جو واقعات میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں اہل کتاب کا، انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کے حکم کو کتاب کے حکم کو بدل دیا، اللہ کے حکم کو بدل دیا، اس کو معنوی تحریف کر دی، لفظی تحریف کر دی. لفظ بدل دینا، معنی بدل دینا، مسئلہ بدل دینا، یہ ہے کھیل. اس کو کھیل نہ بناؤ. اور دوسری چیز ہزوا کہتے ہیں استہزاء، مذاق. مذاق کے معنی دین کے بارے میں ایسا جملہ کہنا جس سے دین کی وقعت اور اس کی عظمت پر بات آئے. ہاں، اور یہ بہت بڑے یعنی ڈرنے کی بات ہے. اس سے ایمان خطرے میں پڑتا ہے. اسی لیے یہ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ استہزاء اور استخفاف یہ دو چیزیں ہیں. استخفاف کہتے ہیں ہلکا سمجھنا، کیونکہ دین ہلکا نہیں ہے. الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ کیا ہے؟ قولا ثقیلا. اللہ نے کہا قول ثقیل ہے، ثقیل بھاری بات ہے. اللہ کا ایک ایک حکم، دین کی ایک ایک بات بھاری بات، وزنی بات ہے. تو آدمی اس کے لیے ایسا جملہ کہے کہ جس سے اس کے بارے میں ہلکا ہو، یہ بہت ایمان کے خطرے کی بات ہے. عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن استخفاف سے، استہزاء سے آدمی بچے. یہ ان لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو جو تم سے پہلے اہل کتاب اور کفار ہیں، جنہوں نے تمہارے دین کو کیا کیا ہے؟ کھیل اور مذاق بنایا ہے. اسی لیے جو ہے نا، ایسے پروگرام بھی نہیں دیکھنا چاہیے جس میں دین کا مذاق ہوتا ہو. ایسے ڈرامے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جس میں دین کا مذاق ہوتا ہے. مذاق دین کا ہو رہا ہے، آدمی بس ہنسی کے لیے دیکھ رہا اور ہنس دیا. ایسے کوئی ویڈیو، ایسی کوئی کلپس اگر سامنے آئے، آدمی کو احساس نہیں ہوتا قرآن کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، کچھ کسی بھی، بس یہ بہت خطرے کی بات ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر ہماری طبیعت پہ کیا پڑتا؟ دین کی عظمت دل میں کم ہوتی جائے گی. یہ چیز ہے. اور عظمت اصل چیز ہے. بات تو ساری عظمت کی ہے نا، کہ بھی اللہ کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اگر یہی بنیاد کمزور ہو گئی تو پھر آدمی کیا کرتا؟ اسی لیے آج دیکھیں یہ جو سوالات ہو رہے ہیں ذہنوں میں جو آتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عظمت کی کمی ہے. یہ کیوں ہے؟ اسی لیے کوئی بھی حکم حکمت کی بنیاد پر عمل کرنے سے وہ عظمت نہیں رہتی. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے حکم کو عظمت کی بنیاد پر کرو، حکمت کی بنیاد پر نہ کرو. ہمارا شوق کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو حکمت معلوم ہو کہ ایک حکم کو حکمت معلوم کرنے کی وجہ سے کرنا، اس میں وہ عظمت نہیں رہی. حکم اللہ کا ہے بس. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں اپنے احکامات کے حکمتوں کو چھپا دیے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایک ایک حکمت کو کھول دیتے اور کھولے علماء پر. اور ہماری عقل نہیں ہے کہ اس سطح کو سمجھے. تو اسی لیے الف لام میم کیا معنی اس کا؟
اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بس ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کو کہتے ہیں امور تعبدی، بندہ ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں ماننا ہے۔ سب چیزیں اگر سمجھ کی بنیاد پر مانے تو پھر بندگی کہاں چلے گی؟ بولے نہیں، سب چیزیں مجھے سمجھ میں آنا ہے پھر میں مانتا ہوں، پھر بندگی کہاں رہی؟ یاسین، طٰہٰ، یہ سب چیزیں وضو کے مسائل ہیں، وضو کے احکامات ہیں۔ وضو میں جو ہے مسح کرتے ہیں موزے پر، کیسے کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں، نیچے کیوں نہیں کرتے؟ حکم ہے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس لیے دوستو ایک چیز ہمیں سیکھنا، کوئی حکمت پتہ چل جائے بہت اللہ کا شکر ہے، لیکن اگر حکمت کے پیچھے پڑنے میں یہ صحیح نہیں ہے، یعنی ہمیں عظمت، ہمارے دل میں عظمت ہو، شروع سے بھی بچوں کو بھی یہی عظمت کی تربیت کرنا، اللہ بڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، اس بنیاد پر دین کو لینا ہے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کی طرف پکارو، اذان دی جاتی ہے، نادیتم، نادا کہتے ہیں پکارنا، اذان کی طرف، اذان دینا بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب تم پکارو نماز کی طرف، بلاتے ہیں نماز کی طرف، اذان کی طرف، اذان سے، اتخذوها ہزوا ولعبا، یہ لوگ جو ہے نا اذان کو بھی مذاق اور کھیل بناتے ہیں، کان میں انگلی ڈال کے پکار رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے نا مشرکین ایسے ہی کرتے تھے، مذاق اڑا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، دائیں بائیں پھر رہے ہیں، تو جو ہے نا سامنے کھڑے ہو کر گھوم رہے ہیں۔ ایک مدینہ منورہ میں ایک شخص عیسائی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جب مؤذن کہتے تھے تو اس کے جواب میں کوئی اور جملہ کہتا تھا، احرق اللہ الکاذب، یہ جھوٹا ہے جو بول رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جھوٹا ہے، جھوٹے کو آگ لگ جائے، وہ یہ کہتا تھا اس کے جواب میں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ گھر میں کچھ ایسی چیز ہوئی کہ پورا گھر جل گیا، وہ بھی اس میں مر گیا۔ شعائر اللہ کی عظمت ہونا، قرآن پاک، مسجد، نماز، دین سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں نا اس کی عظمت ہو۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے، حنین سے واپس ہو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، اذان دے رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، تو کچھ نوجوان جو ہے مذاق اڑا رہے، اذان کا مذاق، تو صحابہ ان کو پکڑنے کے لیے گئے تو سب بھاگ گئے، ایک ملے، وہ تھے ابو محذورہ، ان کو لے کر آئے، کہنے لگے یہ ہے، یہ انہوں نے مذاق کا مذاق اڑایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے، کیا کہہ رہے تھے بلال، کیوں مذاق اڑا رہے تھے؟ اس لیے مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ آدمی جو ہے نا ہمارے ہاں بکریاں چراتے تھے، غلام تھے، اور ان کو یہ پوزیشن ملی ہے، تو اس لیے ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اچھا کیا کہہ رہے تھے کہو، تو وہ اذان کو ریپیٹ کرنے لگے، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب حضرت ابو محذورہ یہ جملہ کہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے پہ ہاتھ مارے، تو اللہ نے ان کو ایمان کی نعمت دے دی فوراً، اور اسی وقت انہوں نے کہا ایک درخواست ہے میری اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلال جو ہے یہ مدینہ منورہ کے مؤذن ہے اور مجھے مکے کا مؤذن بنا دے۔ تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ یہ پہلے مؤذن ہیں مکہ مکرمہ کے، اور یہ طواف کرتے، اذان دیتے، بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھتے، لوگ آتے تو کہتے آؤ بھائی میں کیوں ایمان لایا، میں اسلام کیوں قبول کیا، اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے اس طرح مذاق اڑایا، اللہ کے نبی کے اخلاق یہ تھے، انہوں نے مجھے اس طرح، بس نہیں لوگوں کو اس طرح، تو اس طرح مذاق اڑانا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اسی لیے جو ہے نا اذان جو ہے نہیں، یہ اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ مؤذن جو ہے نا اصل میں کیا ہے، وہ اللہ کا نائب ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اطولهم اعناقا، مؤذن کی گردنیں لمبی ہوں گی قیامت کے دن، یعنی بہت ہی ممتاز نظر آئیں گے حشر کے میدان میں، نمایاں نظر آئیں گے، بھئی یہ مؤذن ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد مؤذن ہے، اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، اور وہ اذان ہے جس کے سراسر جملے اللہ کی بڑائی کے ہیں۔ ذالک بانہم قوم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں،
لا یعقلون، ان کو سمجھ نہیں ہے کیا کر رہے، سمجھ ہی نہیں ہے دین کا، اللہ کے حکم کا، نماز کا، حجاب کا، مذاق، ان کو سمجھ نہیں ہے، کیا سمجھ نہیں کس چیز کی، اس کے نتیجے میں ان کو کیا بھگتنا پڑتا ہے آگے چل کے، ان کو احساس ہی نہیں اس کا۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ مذاق کیوں اڑا رہے، دین کا مذاق، نماز کا، اذان کا کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے نا، هل تنقمون منا، تنقمون، نقم ینقم کہتے ہیں بدلہ لینا، صرف اس وجہ سے کہ تم ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہو، اور بدلہ صرف اس بات پر کہ الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل۔ مسلمانوں کو کیوں ستایا جاتا ہے، کیوں انہیں تنگ کیا جا رہا ہے؟ صرف اس بنیاد پر، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، انہوں نے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو نازل کیا گیا ہمارے پر، یعنی قرآن پر، اور جو نازل کیا گیا پچھلی کتابیں، پچھلے نبیوں پر، ہم ایمان پوروں پہ لاتے ہیں۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، وہ جو انہوں نے انتقام جو لیا اصحاب اخدود، یعنی جو کھڈا کھود کر آگ جلا کر اس میں جو لوگوں کو جھونک دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یہ جو ان کو سزا دی گئی نا، صرف اس وجہ سے کہ ان کو جو ہے نا یہ اللہ پر ایمان لاتے تھے۔ کون سا اللہ؟ العزیز ہیں وہ۔ دیکھیے وہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں عزیز، کیا مطلب؟ اللہ کے صفات جو ہے نا آدمی غور کرے، کیا مضمون کے بعد کیا صفت۔ کسی کی ہمت نہیں ہے ایمان والے پر ہاتھ اٹھائے، ہاں، جو آدمی اللہ کا نام لے اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، لیکن پھر بھی کوئی دشمن اس پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ وقتی طور پر ہے، اس کی استقامت کو، اس کے صبر کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ اپنے ایمان پر کیسے جمے ہیں، ایسے جمنا چاہیے ایمان پر، ایسے جو ہے آدمی ایمان پر استقامت کے ساتھ رہے اتنے زبردست حالات آنے کے بعد، ورنہ تو اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، خالی ان کے ارادے پر اللہ تعالیٰ پکڑ لے سکتے ہیں، اور پکڑے اللہ تعالیٰ، پکڑتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایمان والوں کو تسلی دی۔ لیکن اگر کبھی اس طرح ہو جائے آدمی مایوس نہ ہو، بدگمان نہ ہو۔ فرمایا اے نبی جی کہہ دیجئے اے اہل کتاب، ہم سے کیوں بدلہ لیتے ہو، ہم سے کیوں انتقام لیتے ہو، ہم کیوں، کیا وجہ ہے؟ بس اس لیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو نازل کیا گیا ہم پر، یعنی قرآن پاک، وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون، یقیناً تم میں کے اکثر حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں، نکلے ہوئے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، بتائیں اللہ کے نزدیک، مثوبہ کہتے ہیں نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، اینڈنگ کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک نتیجے کے اعتبار سے سب سے بدتر تم میں سے کون ہے، بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پوچھیے، قل، آپ کہیے، هل انبئکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کون ہے بھئی وہ؟ من لعنہ اللہ، جس پر اللہ کی لعنت ہوئی، وغضب علیہ، جس پر اللہ کا غصہ، مغضوب علیہ، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اللہ نے ان میں سے بعض کو بنا دیا چہرے ان کے بندر اور خنزیر، یہ سب اشارہ ہے۔ وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے شیطان کی، باطل کی پرستش کی، اولئک شر مکانا، یہ وہی لوگ ہیں جو مقام کے، منزل کے اعتبار سے بدترین جگہ ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ لوگ راہ راست سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، ایک ادب سکھا رہے ہیں دین کی مجلس میں کیسے آنا، دین کی بات کیسے سننا۔ منافقین آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، کہتے تھے ہم آپ کے ہیں، انا معکم، انا معکم، ہم آپ ہی کے ہیں، پھر وہاں جا کے کہتے تھے
انا نحن مستہزئون، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے. یعنی دیکھیے نا، مذاق جو ہے نہیں اس زمانے میں آپ کہتے ہیں قرآن بہت بڑی کتاب ہے، اس میں مچھر کی مثال ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ شرماتے نہیں مچھر اور اس سے بھی کم چیز سے مثال. اس میں مکڑی کی باتیں ہیں، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہو رہا تھا اس وقت. تو منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر آپ کو یقین دلاتے تھے ہم آپ کے ہیں، اور باہر جا کر کہتے تھے کیا؟ نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کیونکہ اللہ اندر کو جانتے ہیں. تو آدمی جو ہے دین کی مجلس میں کیسے طلب کے ساتھ آئے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آپ کے پاس آئیں، قالوا، انہوں نے کہا، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے. حالانکہ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، وہ آپ کے پاس اس حال میں داخل ہوئے کہ ان کے اندر کفر تھا. ٹھیک ہے، کفر کی حالت میں آئے تو دین کی مجلس میں نبی کی صحبت میں بیٹھ کر تو آدمی جو ہے بدل جائے، لیکن طلب نہیں تھی. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ کی ضمیر کفر کی طرف، وہ ایسے ضدی تھے، بے طلب تھے، اسی کفر کے ساتھ باہر نکلے مجلس سے. یہ کیسے پتا چلا؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں جس کو وہ چھپاتے ہیں دل میں. زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس چیز کو جس کو چھپاتے ہیں. آئے تھے کفر کے ساتھ، جا رہے ہیں کفر کے ساتھ. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں دھوکہ تو اپنی ذات کو دے رہے ہیں. وترى كثيرا منهم یسارعون فی الاثم والعدوان واکلهم السحت، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سوں کو آپ دیکھیں گے، یعنی تھوڑے اچھے ہیں لیکن بہت سوں کو آپ دیکھیں گے، یسارعون فی الاثم والعدوان واکلهم السحت، دوڑتے ہیں یعنی آگے بڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں گناہ کے کام میں، زیادتی میں، حرام کھانے میں. اسم سے مراد مفسرین فرماتے ہیں وہ گناہ جو میرے اور اللہ کے درمیان ہو. عدوان سے مراد وہ گناہ جو ہمارے اور بندوں کے درمیان ہوتا ہے. یسارعون، ایمان والوں کی صفت کیا فرمائی؟ ایمان والوں کی صفت ہے یسارعون فی الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یسارعون فی الاثم، گناہ کے کام میں آگے بڑھنے والے. آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے لوگوں کو، وہ لوگ گناہ کے کام میں بہت آگے بڑھ رہے ہیں، جہاں گناہ ہے آگے بڑھے، گناہ. والعدوان، زیادتیوں کے موقع میں آگے بڑھ رہے ہیں. واکلہم السحت، سحت کہتے ہیں حرام یعنی رشوت کو، لیکن حرام کھانے میں آگے بڑھ رہے ہیں. لبئس ما کانوا یعملون، بدترین ہیں وہ جو عمل کر رہے ہیں، بہت ہی برا عمل کر رہے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے، کمیونٹی میں ہو رہا ہے، لیکن ایک طبقہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار بنایا، اہل علم کا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، برائی کی طرف، گناہوں کی طرف دوڑنا، اور زیادتی کی طرف، ایک دوسرے پہ زیادتی کرنا، حرام کھانا. تو اللہ تعالیٰ جس کو علم دیا انہیں سمجھائے، بھائی دیکھو یہ چیز ہے، یہ چیز منع ہے، یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز غیبت ہے، یہ چیز جھوٹ ہے، یہ چیز حرام ہے. سمجھانا کس کی ذمہ داری؟ اہل علم کی. اگر اہل علم نہ سمجھائے یا ان کو سمجھانے کی موقع نہ دے تو پھر تو یہ اور بدتر چیز ہے. فرمایا اس زمانے کے جو علم والے تھے ان کے بارے میں، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان لوگوں کو کیوں روکے ان لوگوں کو، وہ جو کتاب والے علماء اور درویش اس زمانے کے، کیوں نہیں روکے؟ روکنا ان کی ذمہ داری تھی. عن قولہم الاثم واکلہم السحت، گناہوں سے اور حرام کھانے سے. لبئس ما کانوا یصنعون، انہوں نے تو اور بدتر کام کر دیا. عمل اور صنع میں فرق ہے. عمل جو ہے نا ذاتی چیز ہوتی ہے، صنع کے معنی جان بوجھ کر کرنا. ایک آدمی کہ غلط کام کر رہا ہے اور پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، پھر بھی جو ہے نا اس کو نہیں روکنا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں
جب کوئی گناہ ہوتا ہے روکنے کی قدرت ہو اس کو نہ روکے. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے ایک بستی پر حکم دیا کہ وہاں اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھا کے جو ہے اس کو پٹکو. تو جبرائیل علیہ السلام جب پہنچے تو کہا ایک اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہوا. کہا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک نیک بندہ بیٹھا ہے اس بستی. فرمایا وہیں سے شروع کرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سارے گناہ کر رہے ہیں، اس کے چہرے پر کوئی فکر تک نہیں آئی کہ اتنے گناہ ہو رہے. تو آدمی جو ہے کیا ہے برائیوں کو روکنا اس کا طریقہ ہے. کم از کم کیا ہے دل میں آدمی برا جانے. جس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے وہ ہاتھ سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکے. اگر ہاتھ سے زبان سے نہیں ہو سکتا تو کم از کم کیا کرے دل سے اس کو بھیجے یہ غلط کام ہے. آدمی کہتے یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کر سکتے، یہ غلط کام ہے. اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، اس سے نیچے درجہ نہیں ہے. اسی لیے ایمان کا ایک تقاضا کیا ہے آدمی اپنی ذات کو حرام سے بچائے. اور ایمان کا اجتماعی تقاضا یہ ہے کہ آدمی جو ہے معاشرے کے اندر سے برائیوں کو دور کرنے کی فکر کرے، کوشش کرے. لا تزال تنفع من قالها لا الہ الا اللہ. کلمہ لا الہ الا اللہ نفع دیتا رہے گا، نفع دیتا رہے گا. ما لم یستحق بحقها، جب تک کہ اس کلمے کو ہلکا نہ سمجھو. صحابہ نے پوچھا کلمے کو ہلکا سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یظہر المعاصی فلا تنکر ولا یتغیر. گناہ نظر آ رہے ہیں، کھلم کھلا ہو رہے ہیں، نہ اس کو روکنے کی نہ بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو دو باتیں یہاں دو آیتوں میں، ایک ذاتی زندگی سے فرمایا. آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو گناہوں میں دوڑتے جا رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں ایک دوسرے پر، حرام کھانے میں بہت برا کر رہے ہیں. اور دوسرا خواص، ہر کمیونٹی میں دو مجمع ہوتے ہیں، ایک مجمع عوام کا، ایک مجمع خواص کا. خواص سے شکایت کیا ہے؟ یہ ربانیون والاحبار جو یہ علم والے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ کیوں نہیں روکے ان کو؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کس چیز سے؟ عن قولہم الاثم واکلہم السحت، گناہوں سے اور حرام کھانے سے. لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. دیکھیے نا مذاق میں ایک مذاق یہ بھی تھا. یہودیوں نے کیا کہا جب نبیوں نے کہا کہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے لیے دو، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، کیا کہنے لگے؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں. یعنی یہاں بندھے ہوئے سے مراد نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے. تم کہتے ہو بہت بڑے خزانے ہیں، وہ ہم سے مانگ رہا ہے، بس اس کے ہاتھ خالی ہیں، کنجوس ہے، بخیل ہے. یہ کتنی بڑی بات آ گئی. وقالت الیہود، ایک طرف کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، پیارے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی شان میں ایسی گستاخی ہے. ید اللہ مغلولہ، ہاں غلت ایدیہم، اللہ کا جواب دیکھیں، اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے چلے جائیں. اس لیے جو ہے کنجوس تو کنجوسی ہے، بس بخل بھرا ہوا ہے. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، جو انہوں نے کہا اس وجہ سے اللہ کی لعنت ہے ان پر، اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے وہ لوگ. اللہ کون ہے؟ بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں مہر اور قہر کے، دینے کے اور پکڑنے کے. بل یداہ، ایک عقیدے کی بات میں عرض کروں، ید ہاتھ کو کہتے ہیں. بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ، ایسا اشارہ کرنا حرام ہے. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی بات کر رہے ہیں، ہے نہیں؟ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ آیا ہے نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، اشارہ نہیں کرنا وہاں پہ. میں آپ کو بتاؤں بعض مرتبہ بات کرتے ہوئے ہم جو ہے نا اشارہ کر دیتے ہیں. کہ وہ ہے نا سورہ زمر میں بھی ایک آیت ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضته، قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، پوری زمین اس کی مٹھی میں ہے. ایسا اشارہ نہیں کرنا، میں آپ کو بتا رہا ہوں.
یہ بالکل عقیدے کے خلاف ہے، کیونکہ یہ ہم اللہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک، جہد سے پاک، شکل سے پاک، تو ہم ایسے موقع پر بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں دینے کے اور پکڑنے کے. ہاں، فرما برداروں کو خوب دیتا ہے، نافرمانوں کو پھر دے کیوں نہیں رہا؟ ينفق کیف یشاء، جس پر چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. اس کا اللہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے تو اللہ مجھے کیوں نہیں دے رہا؟ یہ کہتے ہیں بچے اللہ کے پاس سب ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ ينفق کیف یشاء، جسے چاہتا، اللہ کو پتا ہے، اللہ حکیم ہے، کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کب بہتر ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ضرور بالضرور ان میں کے اکثر لوگوں کی ان کے اندر زیادتی ہوگی، سرکشی اور کفر جو نازل کیا جا رہا ہے. قرآن نازل جب ہوتا نا، دو ہی شکلیں ہیں. جب قرآن نازل ہوتا ہے یا تو ایمان بڑھتا ہے یا تو کفر بڑھتا ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب قرآن نازل ہوتا تھا، کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو ایک دوسرے کو دیکھتے تھے. ہاں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے. کچھ ہوا کیا؟ کچھ نہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، یہ تو بولتے ہیں ایمان بڑھا، آپ کا بڑھا. یہ منافقین یہ بات کر لیتے تھے، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کس کا ایمان بڑھا بھائی؟ کیونکہ ہے ہی نہیں ہے، کچھ ہو تو نہ بڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں یہاں کفر بڑھا ہے. جب قرآن اترتا تھا ایسے جملے کہتے تھے تو ان کی سرکشی بڑھ رہی ہے اور ان کا کفر اور بڑھتا جا رہا ہے. اور ایمان والا کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس کے اندر ایمان ہے. تو ایمان، جب ایمان کے ساتھ جب قرآن سنتے ہیں تو پھر اللہ اکبر. وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ، وہی سورہ توبہ کی آخری آیتیں، جب کوئی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو کہتے تھے بھئی ہمارا ایمان زیادہ ہوا، ہمارے ایمان میں زیادتی ہو گئی، کہ بھئی یہ آیت ہمارے ایمان کو بڑھا دیا. ایک جگہ ہے سورہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. تو ہمیں دیکھنا کہ ہمارے ایمان میں کیا ہے. قرآن پاک پڑھتے ہیں، ایمان بڑھتا جائے بڑھتا جائے. کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی یہ دشمن جلاتے ہیں آگ لڑائیوں کے لیے، اطفأها اللہ، گھبراؤ نہیں، اللہ اسے بجھاتے. دشمن کیا ہے؟ لڑائیاں لڑانے کے لیے آگ جلاتا ہے. آگ جلانے کا مطلب بھڑکانا، دشمنی بھڑکانا. پروپیگنڈا کر دیے، وہ کر دیے، یہ کر دیے. ایسا دنیا میں ہوتا ہے، ہو رہا تھا، ہوتا رہے گا. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گھبراؤ نہیں، اطفأها اللہ، اللہ وہ ہے جو اس آگ کو بجھاتا ہے. اللہ ہے، اطفأها اللہ. اور یہ لوگ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں یہ لوگ فساد مچاتے ہیں. سب سے بڑا فساد گناہ ہے، سب سے بڑا فساد گناہ. بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا، انہیں اپنی ذات سے فساد مچانا. واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے. مضمون ختم ہونے سے پہلے 2 آیتیں سارے اہل کتاب کو. سبحان اللہ، کتنی اچھی انصاف والی کتاب. دیکھیے، اے اہل کتاب سے ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب، یہ کتاب کو ماننے والے، آمنوا واتقوا، ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کریں. ایمان لانے سے مراد کس پر ایمان لانا؟ قرآن پاک پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. بائی ون گیٹ ون ہے ان کے لیے. ہاں، کیسا بولے؟ پہلے جو دین پر تھے وہ حق تھا، یہودیت صحیح تھی، عیسائیت صحیح تھی. اب وہ اسلام میں آئے، اللہ کہہ رہے ہیں جو پچھلے دین پر تھے نا، اس کا بھی اجر ہم دیں گے. ایک مانو، دونوں اجر ملیں گے. اگر اس کو نہیں مانو گے تو وہ پچھلا بھی چلا جائے گا. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت سے ڈبل دیں گے تمہیں. وہ کفلین کیا مراد ہے؟ یہ اہل کتاب پچھلے دین پر تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے دین تھا، کتاب آسمانی تھی. جب آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قرآن پاک، اب وہاں آ جانا ہے بس. اب آگے تو کیا ہے؟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، جنات النعیم، ہمیشہ کے باغات میں انہیں داخل کر. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ لوگ
تورات اور انجیل کو قائم کر لیں، یعنی اس پر عمل کر لیں، اور اس پر وما انزل الیہم من ربہم، ان کے پروردگار نے ان پر جو نازل کیا اس پر اگر یہ قائم ہو جائے، کیونکہ تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آپ آنے والے ہیں، آپ کی یہ نشانیاں ہیں، تو تورات کو ماننے کا مطلب آپ کو ماننا ہے۔ اگر کوئی آپ کو نہیں مان رہا تو تورات نہیں مانا اس نے، اگر کوئی آپ کو نہیں مانا تو انجیل نہیں مانا اس نے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سورہ انعام میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ تعالیٰ اس امت سے کہہ رہے ہیں اگر تم ایمان والے تقوی والے ہو جاؤ آسمان زمین کی برکتیں دے دیں گے۔ یہاں جو ہے نا یہ اہل کتاب سے خاص ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل اور ان کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی اس پر اگر یہ قائم ہو جائیں، عمل کر لیں، کیا ملے گا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ہم انہیں اوپر سے بھی کھلائیں گے، نیچے سے بھی کھلائیں گے، یعنی برکت والی بارشیں، اناج بہترین، بس اوپر نیچے برکت ہی برکت۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت ہے جس نے قبول کر لیا اور جو ہے انصاف والی، عبداللہ ابن سلام، اسید ابن حضیر، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، کچھ عیسائی کچھ یہودی تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ منہم امۃ مقتصدہ، لیکن فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، ان میں کے اکثر وہ ہیں جنہوں نے برائی کا ارتکاب کیا، انہوں نے نہ تورات مانی نہ انہوں نے انجیل مانی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں شروع میں یہی بات ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے جو ہے آدمی ایسی چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے جس میں خاص طور پہ دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسی چیزوں کو دیکھنا، سننا، پڑھنا مذاق کے طور پہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت بڑی، یعنی اس سے دین کی عظمت دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم افتح لنا أبواب رزقك، اللهم افتح لنا أبواب رزقك، اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك لا إله إلا الله۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔